سب سے زیادہ فشار قبر. دیکھیے قبر میں فشار قبر ہوتا کیسے؟ بقول مولانا صادق حسین صاحب اللہ کے انہوں نے وضاحت جو فرمائی، وہ کہتے ہیں یہ جو قبر کے دونوں حصے ہیں نا، پارٹ مٹی کے، جب فشار قبر ہوتا تو یہ دونوں ملتے ہیں اور مردے کی ہڈیاں چر چر بولنے لگتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک جملہ اور پڑھ دوں انہیں کوٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ میں نے ان سے سنا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ غیر مومن کی قبر میں، غیر مومن کی قبر میں اللہ ایسے اشتہا کو بھیجتا ہے غیر مومن کی قبر میں کہ اگر وہ زمین پر آ کر کے سانس لے لے تو قیامت تک ہری چیزیں نہیں اگیں گی اس علاقے میں. یہ قبر کے حالات ہیں، یہ قبر کے حالات ہیں. یہ روایات بیان فرماتی قبر کوئی معمولی شے کا نام نہیں ہے. ہم نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ قبر میں اتار دیا، فاتحہ پڑھ دی، مسئلہ ختم ہو گیا. نہیں، سب سے اہم مسئلہ قبر ہی کا ہے. یہ قبر ہی ہے. اسے امام کی تعبیر میں کہا گیا روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں ایک جنت یہی قبر ہے. اور حفرۃ من حفران نران، اور جہنم کی وادیوں میں ایک وادی یہی قبر ہے. یہی قبر ہے، یہی قبر ہے. مثالیں تو بہت دے سکتا تھا میں، چونکہ وقت مجھے اتنی اجازت نہیں دیتا، لیکن میں ایک مرحلے کو آپ حضرات کی خدمت میں طے کرتا ہوا ذرا بات کو آگے بڑھاؤں گا. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. قبر، یہ قبر بڑی اہم ہے. اس قبر کا حساب و کتاب اور بڑی عظمت. کہتے ہیں کہ روایت یہ کہتی سب سے زیادہ فشار قبر، میں نے کہا کیا نہیں لے جانا چاہیے، ان میں سے 2-3 باتیں پڑھ دیتا ہوں. ہمیں کیا نہیں قبر میں لے جانا چاہیے، اس کا مقصد چیزیں جاتی ہیں نا، جب ہی تو روایات میں آیا. کہتے ہیں سب سے زیادہ فشار قبر، سب سے بڑا فشار قبر اس انسان کو ہوگا جو طہارت سے نہیں رہتا ہے. پہلا پیغام یہ آفس جانے والے سنیں، یہ جنگلوں میں رہنے والے سنیں، یہ راستوں میں گھومنے والے سنیں. سب سے زیادہ فشار قبر اس انسان کو ہونا ہے جو طہارت سے نہیں رہتا ہے. وہ لفظ آئے ہیں، میں لفظ احترام منبر میں آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر رہا ہوں. سب سے زیادہ اس انسان کو ہوگا کہ جو طہارت سے نہیں رہتا، جو اسے نجاست ہی نہیں سمجھتا ہے. نہیں عزیزو، پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ فشار قبر کا، سب سے زیادہ فشار قبر ہوگا چغل خور کو، نمیمہ بازی کرتا، ایک مومن کی بات دوسرے مومن تے لگاتا ہے، اختلاف پیدا کرتا ہے. ہمیں یہ نمیمہ قبر میں نہیں لے جانا، ہمیں یہ چغل خوری قبر میں نہیں لے جانی ہے. تیسرا فشار قبر ہوگا اس انسان کو جو غیبت کرتا ہے، جو تہمت لگاتا ہے، اسے فشار قبر سب سے زیادہ ہوگا. اور یہ قبر جنت ہے، اس کے لیے دلیل دے دوں میں آپ کو. یہی قبر جنت ہے، روضۃ من ریاض الجنہ. فی الحال میں ایک دلیل دے دوں. مومن کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے نا، یا مومنہ کو، تو مومن اور مومنہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. سمجھ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسے قبر کے حالات سے پتہ چل جاتا ہے میں کون سی وادی کا ہوں. کیسے؟ فرض کر لیجئے بھی نماز مغرب ہوئی، جماعت سے ہم نے بھی پڑھی، آپ بھی تشریف فرما تھے، نماز جماعت سے آپ نے پڑھی، اے سی چل رہی تھی یا کولر چل رہے تھے، بہترین انوائرمنٹ جو تھا وہ ٹھنڈا تھا. جیسے ہی اب دروازے سے اندر داخل ہوئے آپ کو پتا چل گیا اندر کا ماحول کیسا ہے. آپ کو پتا چل گیا اندر کا. کیوں بھائی؟ ابھی تو آپ نے دروازہ ہی کھولا ہے، ابھی تو قدم بھی نہیں رکھا. کہ حضور وہاں کی جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں تو ہمیں پتا چل گیا اندر کا ماحول کیسا ہے. یہ قبر کا ماحول ایسے ہی مومن کو دکھائی دیتا ہے. مومن کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو اسے پتا چل جائے گا کہ یہ مومن کون سی وادی کا ہے، اور پھر وہ یہ بھی جان جائے گا کہ میں دوسری وادی میں کہاں جا رہا ہوں. دوسرا پیغام. اور تیسرا پیغام پڑھ کے آج کی مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. تیسرے پیغام میں مومنین کو اور مومنات کو یہ چاہیے کہ اپنے مرحومین کی قبروں کو نہ بھولیں. قبروں پہ جائیں، فاتحہ پڑھیں. سال سال میں شب برات کو جانا ہنر نہیں ہے. جب بھی موقع ملے قبرستان میں جائیں. نہ بھولیے اپنے ماں باپ کی قبروں کو،
نہ بھولیے اپنے عزیز و اقارب کی قبروں کو. قبلہ کی موجودگی میں علماء کرام تشریف فرمائے. روایت پڑھنے جا رہا ہوں. روایت میں ہے کہ جب مومن ارادہ کر کے اپنے گھر سے چلتا ہے، ماں کی قبر، باپ کی قبر، بہن کی قبر، عزیز کی قبر، تو جو روح وادی السلام نجف میں جمع ہے، نجف سے روح چلتی ہے، قبر میں آ جاتی ہے. جب تک مومن کی قبر پہ رہتا ہے روح محظوظ ہوتی ہے. جب جانے لگتا ہے قبر سے اٹھ کے روح کہتی ہے اور ٹھہر جا، اور ٹھہر جا، اور ٹھہر جا، اور ٹھہر جا. قبر کو نہ بھولیں، جائیں.